نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے درود پڑھنے سے۔ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ شیطان کی وہ چال ہے کہ جس میں وہ مختلف انداز سے ہمیں رب کے حضور کھڑے ہونے سے روکتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، ہمارے اندر کئی عادتیں ایسی پیدا کرتا ہے، ہمیں کچھ ایسی لا یعنی چیزوں کے اندر مصروف کرتا ہے، اور ہمیں کچھ ایسی چیزوں کے اندر گویا مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم بارگاہ رب العلا کی حاضری سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی سخت مذمت ہے نماز چھوڑنے کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر کئی آیات مبارکہ کے اندر نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہلاکت کو بیان کیا۔ تو نماز کو طرح طرح کے بہانوں سے چھوڑنا یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ ہم اپنی کئی طرح کی عجیب مصروفیات اور بے مقصد قسم کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ رات کو دیر تک جاگنا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فجر نہیں پڑھیں گے۔ اب رات کو دیر تک جاگنا کیوں ہے؟ یا تو ہو کہ انسان کسی دینی مشغلے کے اندر مصروف ہے، کسی دینی مصروفیت میں ہے، کسی دینی کتاب کے مطالعے میں ہے، مدنی مذاکرے میں شریک ہے، تو اللہ کی رحمت سے اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے والا تو یقینی بات ہے کہ وہ زیادہ قوی امکانات ہیں کہ وہ فجر پڑھے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ رات کو چائے والی دکان پہ دیر تک بیٹھے رہنا، مختلف طرح کی بیٹھکوں میں دیر تک رات کو بیٹھے رہنا، شادی یا منگنی یا اس طرح کے مختلف مواقع پر دیر دیر تک رات کو 2 3 بجے تک فری ہونا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو 3 بجے رات کو فنکشنز اٹینڈ کر کے فری ہوتا ہے، گھروں کو آتا ہے، تو کیا وہ آپ کو لگتا ہوگا کہ اب وہ سوئے گا تو فجر میں آدھے گھنٹے بعد جاگ بھی جائے گا؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اولاً تو وہ سوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جب 3 بچوں کے ہوتے ہیں تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے سوئیں گے، لیکن جو سو بھی جائیں تو خوف خدا رکھنے والا پھر اٹھ جائے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر ہمارے لوگوں کا انداز مزاج یہ ہے کہ نماز فجر پھر نہیں پڑھتے، اتنی دیر تک رات کو جاگنا کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ فجر رہ جائے گی، اتنی دیر تک تو جاگنا ہی درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ خواہ وہ کسی اور بھی مصروفیت کو اچھی مصروفیت، مثال کے طور پہ ایک بندہ رات کو نفل ہی دیر تک پڑھتا رہا اور صبح کو ان نفلوں کی وجہ سے فجر چھوڑ دی کہ رات کو 2 3 بجے تک نفل پڑھتا رہا اور صبح کو جو ہے نا وہ فجر کے اندر پہنچا ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھی، فجر ہی چھوڑ دی، تو یہ تو الٹا غلط ہے۔ ایک شخص ہے وہ رات کو کسی محفل میں بیٹھا ہے، دینی محفل میں، اور رات کو وہ 2 3 بجے تک بیٹھا رہا اور 3 بجے گھر آ کے سو گیا اور فجر پڑھی نہیں، تو دینی محفل میں بیٹھنا اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے اور ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے فرض نماز کا چھوڑنا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تو سراسر غلط ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اندر، یہ تو دینی مثال دی میں نے، لیکن اگر کوئی دنیاوی چیز یا کسی بلا وجہ اور معاذ اللہ ناجائز محفل کے اندر بیٹھتا ہے اور ان بنیادوں پر وہ نماز فجر چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اور نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ موبائل استعمال کرتے ہوئے چھوڑ دینا اور طرح طرح کے موقعوں پر چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ لوگ تو یہاں تک، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، لوگ فوتگیوں کی جگہوں پر بیٹھ کر، یعنی جہاں پر کہیں جنازہ پڑھنے گئے، کہیں فوتگی والے گھر گئے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، مطلب میت ادھر پڑی ہے عورتوں کی طرف اور یہ جناب مردوں کے بیچ بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، ٹائم چلتا گیا گزر گیا، یہ اٹھے ہی نہیں ہے، کہاں آئے ہیں؟ جنازے پہ آئے ہیں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر بھی لوگ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہیں، کاروباری باتیں ہو رہی ہیں، نماز چھوڑ دی، آیا جنازے پہ ہے۔
تو یہ کیا ہو گیا ہماری سوچ کو اور ہماری فکر کو کہ ہم اور کاموں میں شیطانی حملوں کی وجہ سے اور شیطانی وار کی وجہ سے ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کے ذکر سے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے غافل ہو جاتے ہیں. لوگ فجر نہیں پڑھتے. اس کی مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز کو گیا، فجر پڑھنے مسجد میں حاضر ہوا، جو صبح کی نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی ایمان کا جھنڈا ہے گویا اس کے ہاتھ میں، اور وہ اللہ کے گھر گیا. اور جو صبح بازار کو گیا وہ ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے، شیطان کے جھنڈے کے ساتھ. تو فجر پڑھنے والا تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے، اور جو بازار ہی جاتا ہے اور فجر پڑھتا ہی نہیں ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 2 گروہ بیان کیے، یعنی 2 گروپس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائیڈ کر دیے. ایک ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اور ایک کیا ہے؟ فرمایا حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے. تو پہچان کیا ہے؟ آپ نے لکھا کہ رحمانی گروہ کی دن کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور جو شیطانی ٹولہ ہوتا ہے اور شیطانی گروہ ہوتا ہے وہ بازار دنیاوی کاروبار سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو دنیاوی کاروبار منع نہیں ہے، کاروبار اپنی جگہ درست ہے، حلال کام کرنا، حلال کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن صبح سویرے اٹھتے ہی خدا کا نام نہ لینا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا، یہ غلط ہے. 9 بجے اٹھ کے کاروبار کرنا تو کاروبار تو ٹھیک ہی ہے، لیکن 9 بجے تک سویا کیوں ہے؟ نماز نہیں پڑھی. تو نماز نہ پڑھنا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑنا یہ غلط ہے. تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حزب اللہ میں سے ہیں یا حزب الشیطان میں سے ہے. کاروباری دنیا کے اکثر لوگوں کی تعداد یہی ہے کہ وہ اس وقت ہی اٹھتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز فجر نہیں پڑھی ہوتی، رات کو دیر سے سونا اور 9 بجے اٹھ کے اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے گودام، اپنی ملازمت، اپنے کسی بھی جو پیشہ کرتا ہے وہاں پر وہ چلا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو یہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی گروہ کو یہ بیان کیا کہ وہ شیطانی گروہ ہے اور اس کے پاس شیطان کا جھنڈا ہے جو اس وقت کام کاروبار کے لیے جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی ذات میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے کام کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے کلام میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ اس کو بڑی خیر نصیب فرماتا ہے، اس کو بڑی برکت عطا فرماتا ہے، اس کو اس کی زندگی میں سکون و اطمینان نصیب فرماتا ہے. اور جو 9-10 بجے اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا اور ہلکا پھلکا نہا کے ناشتہ کر کے پہنچ جاتا ہے دکان پہ، اس کے رزق میں، کاروبار میں وہ برکت نہیں ہوتی جو نماز اور ذکر الہی کرنے والے کے کاروبار میں ہوتی ہے. اس کے کاروبار میں وہ سکون نہیں ہوتا جو اس کے کاروبار میں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے، بالخصوص جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کہ نماز روزے کی اور نماز اور ذکر الہی کی اور اللہ کی عبادات کی اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک بات نقل کرتا ہوں جسے حضرت سیدنا امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت علی خواص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مادی رزق ہوتا ہے، یعنی محسوس ہونے والا رزق ہے نا، پیسہ، نوٹ، سکہ، جو مادی رزق ہوتا ہے، جو ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالی طلوع فجر سے سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک تقسیم فرماتا ہے. کب تک؟ طلوع فجر سے سورج ایک نیزہ بلند ہونے تک اللہ کریم جو مادی رزق ہے، جو ہماری روح، جسم کی غذا ہوتا ہے، ہم نے کھانا پینا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ اللہ تب تقسیم فرماتا ہے. جو جاگ رہا ہوگا وہ تو حاصل کرے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ آپ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ مادی رزق تقسیم فرماتا ہے. اور اس کے بعد لکھا کہ جو روح کی غذا ہے، یعنی جو مانوی رزق ہے، جو ہمارے اندر کا سکون و اطمینان ہے، وہ جو رزق مانوی ہے اور روح کا رزق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک اللہ کریم تقسیم فرماتے ہیں. اور اب غور کیجئے گا، یہ دونوں اوقات ہیں تقسیم کے، تقسیم رزق کے، خواہ وہ رزق مادی ہو یا رزق روحانی ہو، وہ رزق مادی یعنی نوٹ کی شکل میں یا رزق مانوی ہو. دونوں رزقوں کے اوقات میں میری اور آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ یا تو سونا ہے یا دنیاوی کاروبار ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا کب بلند کیے؟ جس وقت میں رب کی ذات بانٹتی ہے اور رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت کے اندر تو میں خراٹے لے رہا ہوں، اور شام کے وقت جب رزق مانوی بانٹا جاتا ہے، جب انس، سکون، اطمینان، روح کا چین بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہوں، تو میری زندگی میں چین کہاں سے آئے گا؟ میری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اوقات ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی اور وقت کی اہمیت کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر برکت ہے۔ آپ صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، نماز کے بعد ذکر الہی کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اور اللہ سے رزق کا سوال کریں۔ میرا مالک بہت نصیب فرمائے گا، بہت عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، میرا مالک ان کو بے انتہا رزق حلال نصیب فرماتے ہیں، ان کے کام کاروبار میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو اپنے اوقات کو سمجھنا چاہیے، اور نماز کی پرواہ کرتے ہوئے، ذکر الہی کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنا چاہیے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، اس کے مزاج کے اندر نماز کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر نماز کا شوق نہیں ہوتا، اس کے اندر نماز کی دلچسپی اور مسجد میں حاضر ہونے کا جذبہ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کا جو ذوق و شوق ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کو نماز کی حلاوت ہی نہیں ملتی، اس کو سجدے کی مٹھاس ہی نہیں ملتی۔ یہ منافق ہوتا ہے۔ سچا مسلمان، خدا سے محبت کرنے والا، احکامات قرآنیہ اور فرامین نبویہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے والا، وہ جو ہوتا ہے اس کا دل تو مسجد میں لٹکا رہتا ہے، وہ ہر وقت مسجد میں جانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ محبت الہی کے اندر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ اب جو منافق ہوتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ دلچسپی نہیں لیتا۔ اب سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کو بیان کی ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، اور ہمیں معاذ اللہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں میں ان میں سے تو نہیں۔ سنیے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، لیپ ٹاپ دیکھی جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، گاہک کو بٹھایا ہوا ہے، بیوی بچوں سے لگا ہوا ہے، فضول دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، دیکھی جا رہا ہے ٹائم ابھی تھوڑا باقی ہے، تو اس چکر کے اندر، اس سوچ کے اندر لگا ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ آ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر جلدی سے کھڑا ہو اور 4 چونچے مارے اور ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرے۔ یہ 4 چونچے مارنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرغ ہوتا ہے جب اس کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین سے یوں کر کے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ دانہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے سجدوں کو مرغ کی چونچ سے تشبیہ دی کہ جیسے وہ یوں کر کے مارتا ہے نا چونچ، تو منافق بھی تیزی کے ساتھ بس جو ہے نا وہ جلدی جو ہے نا وہ سجدے کرتا ہے اور بس نماز ہو گئی۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ تھکے ہارے جی کے ساتھ جو ہے نا وہ مرے دل کے ساتھ ایک عجیب طرح کی کیفیت کے اندر، گویا جیسے ایک مجبوری ہے، اس انداز کے اندر وہ پڑھتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر محبت الہی پہ غور کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اللہ کے احکامات کی کیا قدر و اہمیت ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ میری کیا حالت ہے، کیوں نہیں نماز کے اندر دل لگتا کہ بالکل آخر پہ جا کے جلدی سے جو ہے نا وہ اب نماز پڑھ لی اور مختصر سی نماز پڑھی۔ نہیں، مسلمان کی نماز تو یہ ہے کہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اپنے رب کی رحمت کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرا یقین اور تیری فکر اور تیری سوچ ایسی نہ بن پائے تو پھر یہ تو یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا نماز پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار کی ساری کیلکولیشن نماز میں ہوتی ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس کو دینے ہیں، سارا حساب نماز میں ہے۔ آپ یقین کر لیں گے، آپ تجربہ بھی بھلے کر لیجئے گا، با جماعت کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں جہری قرات ہوتی ہے۔ کاروباری دوست نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، جہری قرات یعنی بلند آواز سے قرات امام صاحب کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آ جائیں نا تو اپنے دوست سے پوچھیے گا کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں تھی، غور ہی نہیں کیا کہ صورت کون سی پڑھی۔ حالانکہ انہوں نے ہو سکتا ہے سورہ کوثر ہی پڑھی ہو، سورہ ناس ہی پڑھی ہو، سورہ فلق ہی پڑھی ہو،
سورہ اخلاص ہی پڑھی ہو مگر نہیں توجہ. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. کاروباری تعلقات، لین دین کے معاملات، رشتہ داریاں، آگے کیا کرنا ہے، پیچھے کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ ہم نماز میں سوچتے ہیں. جبکہ جو مسلمان کی حقیقی درجہ احسان کی نماز ہونی چاہیے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا نمازوں کے اندر دل لگنا شروع ہو جائے، اور جو نماز سے ایک طرح کا ٹال دینا، ٹالم ٹول کرنا، ہٹنا، توجہ نہ رکھنا، وقت گزار دینا، ایسی سوچ سے، ایسے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم. نفس بدکار نے دل